امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، شب دوم ماہ رمضان ہے، دوسری رات جو ہے وہ رمضان کی شب شروع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ خداوند متعال ہماری ان عبادات کو، آپ کے قرآن کی تلاوت کو، دعائے افتتاح کو پڑھنا قبول فرمائے، اور یقیناً ہمیں ان مطالب، ان مفاہیم، ان اصل جو میننگز ہیں ان ساری چیزوں کی، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، وہیں پر قرآن کی تلاوت کی ہمیں زیادہ سے زیادہ تاکید کی گئی ہے، وہیں پر قرآن کو سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یقیناً قرآن جو ہے وہ اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، حتیٰ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ سارے ثواب جو ہے وہ اس ماہ مبارک میں جو ہے وہ حاصل کریں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جو چند منٹ کی ہماری مجلس ہے، گو کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جیسے معصومین کی سیرت بیان کریں، اور اس پہ کوشش کریں کہ کچھ ان کے حصوں پہ عمل کریں۔ آج دوسرا دن ہے، آج میں کوشش کروں گا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول خدا کے بعد مولا کائنات کی ہستی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک انسان کامل، امام اول ہے، اور ولایت جو ہے وہ یہیں سے شروع ہو رہی ہے ائمہ کی۔ اور قرآن کی آیت میں نے پہلے بھی نیچے بھی عرض کیا، اور اس کی ایک اور تفسیر آپ کی خدمت میں کہ جہاں یہ آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ امام مظلوم امام علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، یہ جو ذالک الکتاب ہے یہ میں ہوں، یہ کتاب جس کے لیے پڑھا، خود لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی میری ولایت پہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم آیا امام کو امام مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہم مسلمان پیدا ہو گئے، شیعہ پیدا ہو گئے، تو اسی لیے امام علی ہیں۔ خوب، یہ تو اچھی بات ہے، خیر اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ناد علی پڑھ کے بڑے ہوتے ہیں، اور ناد یا علی مدد کہہ کر جو ہے وہ ہم آگے چلتے ہیں۔ خوب، یہ تو شکر کریں کہ ہمیں ہمارے والدین نے یہ تربیت دی۔ اب آگے ہمیں خود اپنی عقل سے، اپنے لاجک سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ امام علی ہی ہمارے امام ہیں،
اور امامت کی ضرورت کیا ہے نبی کے بعد. یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ آپ کے درمیان میں علماء ہیں اور یہ درس آپ لیتے رہتے ہوں گے توحید کا, نبوت کا, عدالت کا, امامت کا, قیامت کا, اور یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو آج دنیا جس طرف جا رہی ہے, جو دنیا کی ایجوکیشن ہے, جو ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا بچہ بہترین اسکول میں پڑھے, بہترین یونیورسٹیز میں پڑھے, یہ دنیا کی تعلیم گو کہ بہت ساری چیزوں میں ضروری بھی ہے, حاصل بھی کرنی ہے, لیکن یہ آج کے بچے کو لبرل بنا رہی ہے, یہ آج کے بچے کو دین سے دور کر رہی ہے. اس میں وہ ڈائریکٹ نہیں کرتے, وہ انڈائریکٹلی ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں. خوب یہ بچہ جب اپنے گھر سے کمزور ہوگا, اپنی مسجد سے کمزور ہوگا, اپنے مدرسے سے کمزور ہوگا, تو یہ بچہ ان انٹلیکچوئل کوسچنز کا جواب نہیں دے پائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ تھوڑے دنوں میں بولے گا یہ کہاں ہے, خدا کہاں ہے, خدا بھی کہاں ہے, ہم نے خود بنایا ہوا ہے, یہ ہے, وہ خدا نہیں ہے, پھر امام کیا ہے, پھر رسول کیا ہے. یہ سارے سوال اس کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ پھر مشکلات ہوتی ہیں. آج آپ دیکھیں ایتھیزم کی طرف جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ کھینچی چلی جا رہی ہے. فیشن ہو گیا آج کل, آئی ایم ایتھسٹ فیشن ہے آج کل, پتہ ہی نہیں ایتھیزم ہوتی کیا ہے, لیکن فیشن جو ہے وہ لوگ اس میں جا رہے ہیں. خوب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ولایت سے قریب رکھیں. بچے کو نعت علی آنی چاہیے, سوتے وقت انگلش یا فرینچ رائم سنائیں, اچھی بات ہے سنائیں, لیکن نعت علی بھی سکھائیں اسے, تاکہ جب یہ بستر پہ جائے اسے پتہ ہو کہ میں جب پھنسوں گا مشکل میں تو مشکل کشا علی ہے, تو وہی بچائے گا اور کوئی نہیں بچانے والا. وہ مشکل کشا کہ جسے ہر نبی نے پکارا. نبیوں کی ولایتیں جو ہیں وہ اس ولایت کے بغیر پوری نہیں ہو رہی. عزیزان محترم, یہ دین بہت ضروری ہے. دین کو دین سے لیں, دینداروں سے لیں. دین کو 4 دن حوضوں میں, اور وہ بھی ایسے حوضوں میں کہ جس کو علماء ہی نہ مانتے, ان حوضوں سے نہ لیں دین کو, کہ وہ بولیں کہ حدیث قصہ کیا ہے, اجارت عاشورہ کیا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو میرے آباء و اجداد, نہ کہ میرے آباء و اجداد ضروری تھے, نہ, بعض اوقات آپ کے لیے علماء بیان کرتے ہیں. استاد فاطمی نے, ہاں جو اتنے بڑے استاد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بعض علماء حجت ہیں اپنے عمل کی وجہ سے ہمارے اوپر, یعنی ان کی زندگی کا عمل خود حجت ہے. اگر ہم ان کو جب دیکھتے ہیں جب کوئی کام کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی زندگی بالکل سیرہ معصومین کے اوپر ہے, انہوں نے اپنی نہ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں نہ عمل پہ کہتے ہیں. تو ایسے میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ہم دیکھیں کہ خوب یہ بڑے بڑے علماء, آیت اللہ خوئی, آیت اللہ سستانی, آیت اللہ خمینی, آیت اللہ بروجردی, یہ بڑے بڑے علماءوں نے اپنی زندگی میں, کہ آیت اللہ عظمہ بہجت, ایسے لوگ کہاں پیدا ہوئے جن کی وجہ سے دین جو ہے وہ یہاں پہنچا. جب آیت اللہ بہجت ہر جمعرات کو حدیث کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, مجھے آپ کو پڑھنے میں کیا پرابلم ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں اس کی سند پتہ نہیں کیا ہے, اس میں ہے ایسا برا کیا جو برا ہے, آپ اس کے متن میں ایسا کیا ہے خدا نخواستہ. راوی کہتا ہے کہ کیا ہے اس کے اندر, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, بچے آ رہے ہیں, رسول خدا آئے ہیں, ایک ایک کر کے آ رہا ہے, اور جملے دیکھیں کیا خوبصورت جملے. تو بہرحال میں, وقت ابھی نہیں ہے, مولا کائنات کا ایک قول آپ کی خدمت میں اور آپ سے التماس دعا. امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, کیا, الرزق و رزقان, رزق 2 طرح کا ہے, طالبن و مطلوبن. ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, اور ایک وہ رزق ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ خوب ہم دیکھیں نا, ہم اپنی دنیا میں ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. خوب اچھی بات ہے, رزق حلال کمانا واجب ہے, لیکن جس کا خدا نے وعدہ کیا ہو اور جس کا خدا نے وعدہ نہیں کیا. خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو پھر ٹینشن کیسی ہے زندگی میں؟ ٹینشن تو اسی کی زیادہ ہے نا, اس کی زیادہ ٹینشن ہے. اور جس کا وعدہ نہیں کیا, کس کا وعدہ نہیں کیا؟ آخرت کا. تمہارے اپنے عمل ہیں جو تمہیں بچائیں گے, خدا نے وعدہ نہیں کیا. اس کے پیچھے کتنا بھاگ رہا ہوں. یہ ہے طالبن و مطلوبن. ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں کیا ہے؟ ومن طلب الدنیا, اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے, جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, اس کو موت آ جاتی ہے اور دنیا اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے آپ کے سامنے.
دنیا کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دنیا میں فرعون انا ربک الاعلی، میں رب ہوں تمہارا، کہاں گیا؟ ڈوب گیا۔ شداد کہاں گیا؟ نمرود 300 سال لگے اس کو جنت بنانے میں اپنی شداد، اور جب گھوڑا لے کے پہنچا دروازے پہ جو نے بنائی تھی اس نے دنیا، اندر جانے لگا تو ایک شخص نظر آیا، کہا تم کون ہو؟ تمہیں میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، جان لینے آیا ہوں۔ کہہ رہا ہے مجھے ایک پاؤں گھوڑے کی زین میں تھا، ایک ہوا میں تھا، جان نکال لی۔ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ ہے دنیا آپ کے سامنے، بڑے 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 بڑے۔ وَمَن طَلَبَتْ آخرہ، اور جو آخرت کی طلب کرتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ حتیٰ جتنے خزانے دنیا میں ہیں، حتیٰ یستوفیہ منہا، جتنے خزانے ہیں سب نکال کے اس کے آگے رکھ دیتی ہے۔ جو آخرت کے لیے بھاگتا ہے، اور آخرت کے لیے ہم کتنا آخرت کے لیے بھاگ رہے ہیں، ہم کتنا آخرت کی۔ مقدس اردبیلی کا میں نے آپ کو ذکر کیا ابھی۔ مقدس اردبیلی تہجد کی نماز، صبح کی نماز کے لیے برتن بالٹی کنویں میں ڈالی پانی کے لیے، نکالا ہیرے جواہرات، کہا پروردگار میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا واپس، پھر نکالا پھر ہیرے جواہرات، کہا پروردگار مجھے پانی چاہیے، پھر ڈالا پھر نکالا، پھر 3 دفعہ کیا، ہیرے نکلے، مگر کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اپنے خزانے نکالنا شروع کر۔ عزیزان محترم، اور کتنی مثالیں آپ کے سامنے، دنیا سکڑ جاتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محنت نہیں کرنی ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، اچھا پڑھنا ہے، ہماری لائف میں ایمبیشنز ہونا چاہیے، ویژن ہونے چاہیے، ہمیں سب کچھ کرنا ہے، حلال رزق، لیکن بھاگنا نہیں ہے۔ آپ اگر کما رہے ہیں، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے مجھے اس شخص پر جو اپنی ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر اس کمائی ہوئی چیز کو اپنی صحت جو اس کی بگڑ جاتی ہے اسے صحیح کرنے میں خرچ کر دیتا ہے۔ یعنی ساری زندگی کماتے رہے، بیمار ہو گئے، آخر میں بیمار پڑے، سارے پیسے بیماری میں لگ رہے ہیں۔ یہ تعجب ہوتا ہے مولا کا۔ اور زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ایسے زندہ رہ رہا ہے، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ ہے زندگی۔ اس زندگی کے لیے ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ یہ جہاں ہم فیہا خالدون ہے، امام یہی تو فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات اپنے بیانات خطبوں کے ذریعے سے جہاں امام نے 3 دفعہ دنیا کو طلاق دے دی ہے، وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل میں وہ ہے جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن جانا اسی دنیا سے ہے۔ ہمارے استاد آیت اللہ تحریری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بیسیکلی کمال پہ پہنچنے کا راستہ ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پہاڑوں میں چلا جاؤں اور چپ کر کے بیٹھا رہوں، اکیلا بیٹھا رہوں، مجھے نہیں، ایسے نہیں جائیں گے۔ کمال پہ جانا ہے تو سوسائٹی میں رہنا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا، درگزر کرنا پڑے گا، اپنا مال انفاق کرنا پڑے گا، دوسرے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ خوب جب آپ امتحان ہی نہیں دیں گے تو آپ کو رزلٹ کیسے ملے گا؟ آپ بولیں گے نہیں میں ویسے ہی پاس ہو جاؤں، گھر میں بیٹھا ہوں، تو ایسا تو کوئی دنیا کا امتحان پاس نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، دنیا کو سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی خدا تھے، دنیا خوبصورت ایک خاتون بن کر آئی اور ایک لباس جیسے ایک دلہن لباس پہنتی ہے ویسے آئی۔ تو ان سے پوچھا حضرت عیسیٰ نے، وہ کہتے ہیں کہ جو میرے پیچھے بھاگتا ہے میں اسے بھگاتی رہتی ہوں، ایسے ہی ہے، اور جو مجھ سے دور جاتا ہے میں اس کے پیچھے بھاگتی ہوں۔ آپ کے اپنے اوپر یہ جو لذتیں ہیں دنیا کی، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی، مگر گناہ پر پچھتاوا، شرمندگی
بہت لمبی ہے، بہت طولانی ہے. تو اب یہ تھوڑی سی لذت کے لیے بعد میں لذت لے لیتا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ انسان پچھتاتا ہے. تو بہرحال میں جوانوں سے کہوں گا کہ ہم اس اصل لذت کے پیچھے، آج تو آغا دولابی فرماتے تھے کہ ترک لذت میں جو لذت ہے وہ کسی میں نہیں ہے. یعنی جو آپ کو جو دنیاوی اٹیچمنٹ مل رہی ہے، دنیاوی چیز اٹریکٹ کر رہی ہے، اس کو ڈی اٹیچ کرنے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اس کو چھوڑیں. وہ کوئی چیز مل رہی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا، مگر میں کہوں پروردگار صرف تیری خاطر چھوڑ رہا ہوں، تیری خاطر. کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو نہیں پتا، مگر تیری خاطر، صرف تیری خاطر. رجب علی خیاط کہ جن کی کتاب عشق کیمیا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس مقام پہ کیسے پہنچے کہ گناہ آمادہ تھا، گناہ ریڈی تھا، کوئی تھا ہی نہیں گھر میں، گناہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں 1 منٹ دروازہ بند کرنے دروازہ بند کرنے گئے. کہا پروردگار کوئی بھی نہیں دیکھتا، مگر میں تیری خاطر دروازہ بند نہیں کر رہا، کھول کے باہر جا رہا ہوں، تو میری خاطر کیا کرے گا. کہتے ہیں دروازہ کھول کر باہر گئے، اللہ نے حجاب ہٹا دیے سارے، اور وہ ایک خیاط یعنی ٹیلر تھا، اور اس مقام پر چلا گیا کہ جب مولا کے حرم میں جاتے تھے نجف، تو حرم سے اندر سے آواز اور گفتگو ہوتی تھی. اس عالم برزخ میں عالم برزخ کھل گیا، گناہ ترک کر دیا. خوب یہ سب ہمارے لیے بھی ہے. خدا ہمارے لیے بھی وہی ہے جو ان کے لیے تھا. خدا وہی ہے جو حضرت یوسف کا خدا تھا کہ 7 دروازے بند، اور حضرت یوسف نے کیا کہا؟ پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. کہا یوسف پلٹ جاؤ، 7 دروازے کھل گئے. میرے آپ کے لیے بھی کھل سکتے ہیں اگر میں اور آپ کوشش کریں. عزیزان محترم، بارہ مولا کائنات کی زندگی سے ہم درس لیں. مولا نے اپنی زندگی میں حق اور حق پر زندگی گزاری ہے، چاہے گھر میں ہو، گھر کے اندر کردار، یا باہر ہوں یا جنگ میں ہوں تو امام کا کردار، چاہے امام محراب میں ہوں تو مولا کی عبادت، چاہے شب کی تاریکی میں ہوں تو امام علی کی مناجات. مولا یا مولا انت المولا انا العبد وهل يرحم العبد الا المولا. یہ ایک چیز ماہ رمضان میں ہم لیں. یہ انشاءاللہ آپ مناجات پڑھیں گے شب قدر کے اندر، ترجمہ پڑھیں، دل سے بولیں مولا یا مولا انت المولا. تو میرا مولا ہے، تو میرا آقا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. کیا تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو میرا آقا اور میں تیرا بندہ ہوں. مولا یا مولا انت الرازق انا المرزوق. تو رازق ہے، میں رزق لینے والا ہوں. تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں. اللہ، کیا دعا ہے، کیا مناجات ہے. اب یہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں. امام کے سچے ماننے والے تبھی کہلائیں گے. ایسے صرف نام سے یا علی کہتا رہوں اور زندگی میں علی نہ ہو، کیا کروں گا. عزیزان محترم، ماہ رمضان ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں حدیث بیان کیجئے، رسول خدا سے جب پوچھا مولا نے کہ بہترین عمل کیا ہے اس مہینے میں، تو کیا کہا؟ کہا بہترین عمل ورع ہے، اللہ نے جس کو حرام کیا اس سے بچو. یہ کہہ کر رسول خدا گریہ کرنے شروع ہو گئے. تو مولا کائنات کہتے ہیں رسول خدا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اسی مہینے میں آپ کے محاسن سرخ خضاب ہو جائیں گے، یعنی اسی مہینے میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا، میں اس لیے گریہ. اللہ اکبر. ماہ رمضان ہے، شب ایام آگے آنے ہیں، آپ یقیناً سنیں گے، لیکن کیا بے چینی ہے، کیا انتظار ہے امام کو. امام کچھ شبوں سے باہر نکل کر دیکھ رہے ہیں چاند، آج کون سی تاریخ ہے. کبھی پوچھتے ہیں بابا کیا ہوا، آج تاریخ کیا ہے چاند کی. اللہ اکبر. یعنی گویا حضرت علی انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جب اللہ سے ملنا ہے. یہ کہتے ہوئے
آخری افطار کی، کیا افطار اور کیا سحری، ایک چیز کا انتخاب کیا، یا نمک کا یا دودھ کا، کہ گھر کی مرغابیاں بھی امام کو جانے نہیں دے رہی۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہے علی سے لوگوں کو۔ اس محبت کا اندازہ کہاں سے لگائیں گے؟ میں سارے مصائب نہیں پڑھتا، میں بس ایک جملہ کہوں گا عزیزان محترم اور التماس دعا۔ جب امام زخمی ہو گئے، جب امام گھر لے کر آنے لگے نا صحاب، تو ایک گریا ہے، تو امام نے گھر آنے سے پہلے روک دیا، کہا آپ لوگ سب یہیں رک جائیں اور مجھے خود جانے دیں۔ کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا زینب آپ کی آواز سنے۔ یا امیر المومنین، آج آپ چاہتے نہیں کہ آپ کے گھر کا گریا باہر آئے اور باہر کے لوگ بی بی زینب کی آواز سنیں؟ کل یہی کوفہ ہوگا۔ امام علی بیمار کوفہ کے یتیموں کو پتہ چلا کہ طبیب نے یہ کہا ہے امام علی کو دودھ دو تاکہ زہر کے اثر میں کمی آئے۔ اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے یتیم اپنے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ آج ہم اپنے مولا کو، آج ہم اپنے اس والد کو جو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا دودھ دے دیں۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، کل آپ کے یتیم جب کوفہ میں آئیں گے تو ان کو پانی بھی نہیں دیا جائے گا، ارے ان کو پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ ہاں، ان کا استقبال ہوگا مگر پتھروں سے ہوگا، کہیں نیزوں سے ہوگا، کہیں زبان کے جملوں سے ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو کہا ہے سنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی جو لوگ عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، درس مجلس ہو رہے ہیں، پروردگار ان سب مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، مشکل کے اندر ہیں، اس ماہ مبارک کی رحمت اور برکت کے صدقے میں جلد سے جلد ان کی مشکلات کو حل فرما۔ جو اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما۔ جو جہاں جہاں اسیر ہیں، اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو امام زمانہ کا سرباز بنا، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، ہمیں ہماری کمیونٹی کو آپس میں محبت اور اتفاق کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، جس طریقے سے بھی اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہے، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ شخص ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، کام کرنے والا کسی طریقے سے بھی، اور جو لوگ یہاں حاضرین ہیں، پروردگار ان سب کو مولا کائنات کے صدقے میں انہیں اجر کثیر عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی أشهد أن